السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سونے کی سنتیں، سو کر اٹھنے کی سنتیں سیکھیں گے، اور بھی دیگر سنتیں ہیں اس میں، کھانے کی سنتیں بھی دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سونے کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر سوئیں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ جب بھی سوئیں تو آپ کیا سوئیں؟ 3 مرتبہ کیا ہے؟ بستر جھاڑ لیں، کسی کپڑے کے کنارے سے جھاڑ لیں، باوضو سوئیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا کیا؟ 3 سلائی سرما لگائیں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ کیا ہے؟ سرما لگا کر سوئیں، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تسبیح فاطمہ یعنی سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر سوئیں آپ۔ تینوں کل پڑھ کر ہاتھ پر پھونک کر سارے بدن پر پھیر لیں، اس کو پڑھ لیں تسبیح فاطمہ، اور تینوں کل پڑھ کر یا چاروں کل پڑھ لیں، سارے بدن پر آپ اس کو پھیر لیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی، سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ پڑھ کر سوئیں۔ کیا کیا پڑھ کر سوئیں؟ آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ ملک قبر میں روشنی کا ذریعہ ہے، الف لام میم سجدہ پڑھ کر سوئیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سونے سے پہلے سونے کے کپڑے بدل لیں، جو سونے کپڑے ہوتے ہیں اس کو آپ بدل کر سوئیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ داہنی کروٹ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھیں۔ داہنی کروٹ لیٹ ہے ہمیشہ، سیدھی کروٹ، اور جو سیدھا ہاتھ ہے وہ کس کے نیچے رکھیں؟ رخسار کے نیچے، یعنی گال کے نیچے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دعا پڑھ کر سوئیں، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ پڑھ کر سوئیں۔ اگر نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ پھر سن لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ آپ کو پڑھنی ہے جب آپ کو نیند نہ آئے۔ اس کے بعد کیا؟ اگر برا خواب دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی برا خواب دیکھ لیں، ہے نا، تو 3 مرتبہ بائیں جانب تھکا دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو کیا تھو کرنا ہے؟ کس طرف؟ بائیں جانب۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان وشر ہذہ الرؤیا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کروٹ بدل لیں۔ اب جب آپ سو گئے، اس کے بعد اب جب اٹھیں گے تو آپ کو یہ سنتیں ہیں کچھ۔ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو دونوں ہاتھوں کیا کرنا ہے؟ آپ کو آنکھوں اور چہرے پر ملنا ہے، تاکہ جو نیند ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جو خمار ہوتا ہے نیند کا وہ دور ہو جائے۔ اور کلمہ طیبہ پڑھ کر سو کر اٹھنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کلمہ طیبہ پڑھ کر سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ کیا ہے؟ پاجامہ شلوار اول داہنے پاؤں میں پہنے، اسی طرح قمیص یا کرتے میں پہلے داہنی آستین پہنے، اور جوتا پہلے دائیں پیر میں پھر بائیں پیر میں۔ آپ اس طریقے سے آپ کو داہنی طرف سے شروع کرنا ہے۔ بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کو پہلے بائیں طرف سے اتاریں، جب جو بھی بدن پر ہم پہنے ہوئے ہیں اس کو جب اتاریں تو پہلے بایاں اتارنا ہے، پھر دایاں۔ اس طریقے جب پہنے تو پہلے دایاں پھر بایاں۔ کپڑوں پہننے کی دعا پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ برتن چھونے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ جب بھی آپ برتن دھوئیں تو ہاتھوں کو کس سے دھوئیں؟ 3 مرتبہ دھو کر تب اس میں ہاتھ ڈالیں۔ جب بھی آپ سو کر اٹھیں تو پہلے مسواک کریں، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ مسواک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے جب وضو کریں گے تو اس کا مسواک آپ کو الگ کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ کھانے کی یہاں پہ سنتیں دے رکھی ہیں، یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے جب بھی آپ کھانا کھانے لگیں۔ دسترخوان بچھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ یہ ایک طریقے سے ریویژن ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ اور اکڑوں بیٹھنا یا دایاں پاؤں کھڑا رکھیں، ٹھیک ہے؟ یا تو آپ پالتی مار کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ یا دایاں پاؤں آپ کھڑا کر رکھیں اور بائیں پاؤں پر بیٹھیں، یا دائیں پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھیں، دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکڑو کیسے بیٹھتے ہیں؟ جیسے دونوں پیروں پر آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ پالتی مار کر نہ بیٹھیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ برتن نیز انگلیوں کو چاٹ کر صاف کریں۔ برتن کو کیا ہے؟ انگلیوں سے آپ کو چاٹ کر کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ چاول وغیرہ کوئی گر جائے اس میں بہت ثواب ہے۔ کھانے میں عیب نہ لگانا، اگر آپ کو کھانا پسند نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کر دیں؟ تھوڑا سا کھا لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو نہ کھائیں، کوئی اور دوسری چیز کھا لیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کھانے میں عیب نہ لگانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، ٹھیک ہے؟ ٹیک لگا کر کھانا کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد جو ہے
اس کے بعد کچھ جو دعائیں ہیں اس میں آپ دیکھیں. کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اس کے بعد کیا ہے؟ پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا. اور دسترخوان اٹھانے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. جب بھی کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد جب بھی اٹھیں تو پہلے آپ کو دسترخوان اٹھانا ہے پھر خود اٹھنا ہے. آج کیا ہوتا ہے، لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں پھر دسترخوان اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ منہ دھونا. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہاتھ منہ دھونا ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھانے سے پہلے آپ جب ہاتھ دھوئیں تو اس کو پوچھیں نہیں. ٹھیک ہے، نہ ہی جھڑکیں اس کو، بلکہ نارمل چھوڑ دیں. کھانا کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں اس کو. اب پینے کی سنتیں بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو ختم کرتے ہیں. دائیں ہاتھ سے پینے کا برتن پکڑنا. پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر پئیں. ٹھیک ہے، صرف زمزم کا پانی ہوتا ہے کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اور وضو کا پانی. بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمدللہ کہنا. بسم اللہ کہہ کر آپ کو پینا ہے اور الحمدللہ کہنا ہے پینے کے بعد. 3 سانس میں پینا ہے، اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا. ٹھیک ہے، ایک بار پی لیا الگ کر دیا. سانس جو ہے برتن میں نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے، اس سے سانس کی بیماری ہو جاتی ہے. برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا، جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے نہ پئیں. ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھا کریں. بڑے برتن سے منہ لگا کر نہ پینا. بہت بڑا پیالہ ہے یا تھال ہے اس سے منہ لگا کے نہ پیے. کسی جگ سے وغیرہ سے نہ پیے. برتن میں نہ پھونکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دم کر سکتے ہیں، پھونکنا نہیں ہے. جب برتن کو منہ کے قریب کریں تو بسم اللہ، اور جب جدا کریں تو ہر مرتبہ الحمدللہ پڑھیں. ٹھیک ہے، جب اس میں آپ منہ لگائیں، آپ برتن میں گلاس وغیرہ سے پانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب آپ الگ کریں اسے الگ کریں 3 مرتبہ تو الحمدللہ الحمدللہ کہہ کر الگ کرنا ہے. پانی کو چوس کر پیے، گٹ گٹ کر کے نہ پیئیں. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے پینے کی سنت. پانی پی کر دوسروں کو ٹھیک ہے، پانی پی کر دوسروں کو دیتا ہے تو پہلے داہنے والے کو دے. ٹھیک ہے، پھر سنیں، پانی پی کر دوسروں کو دیتا ہے تو پہلے داہنے والے کو دے. اسی ترتیب سے پہلے کسی سے داہنے والے اسی ترتیب سے کیا ہے دور پورا ہو. ٹھیک ہے، پلانے والے کو سب سے آخر میں پینا ہے. ٹھیک ہے، جو پانی پلا رہا ہے اس کو کب پینا ہے؟ سب سے آخر میں، پہلے نہیں پینا ہے. پانی پینے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمت. ٹھیک ہے، برحمت ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوب. کیا ہے؟ بذنوبن. ٹھیک ہے، پھر سے ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں، آپ پڑھ لیں میرے ساتھ. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمت ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبن. ٹھیک ہے، اب مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں. بسم اللہ پڑھنا ہے سب سے پہلے، پھر درود شریف پڑھنا ہے. اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، یہ بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، دعا پڑھنا تینوں کو اس طرح پڑھیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت. بسم اللہ، درود شریف اور دعا تینوں کو ملا کر آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت. جب نکلیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ ابھی بتائیں گے ہم. اس میں داہنا پیر داخل کرنا ہے، سیدھا پیر ٹوائلٹ میں، بایاں پیر. اعتکاف کی نیت کرنا ہے. ٹھیک ہے، نویت سنت الاعتکاف، اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے جب بھی آپ مسجد میں بیٹھے رہیں. کھانا کھائیں تو اس سے اعتکاف کی نیت کر لیں. مسجد سے نکلنے کی سنتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ پڑھنا ہے آپ کو، درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنا ہے. تینوں کو اس طرح پڑھنا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. اس کے بعد بایاں پیر پہلے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے داہنا پیر میں جوتا کیا ہے؟ چپل پہنے. پہلے دائنے پیر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ چپل پہننا ہے. ٹھیک ہے، مسجد میں جب بھی جائیں تو آپ چپل کو اس طریقے سے رکھیں تاکہ ایسا لگے کہ آپ نکلیں گے نماز پڑھ کر، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے. پہلے داہنا پیر پھر بایاں، اور جب جائیں تو پہلے بایاں پھر دایاں، اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے. اس میں کیا ہے تھوڑا سا بتا دوں. نماز کے آداب کیا ہے؟ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنا ہوتا ہے. رکوع کی حالت میں دونوں قدموں پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، قدموں پہ. کہ سجدے کی حالت میں ناک پہ نظر رکھتے ہیں. قاعدے کی حالت میں گود میں نظر رکھتے ہیں، یہ آپ دھیان رکھیں.
دائیں طرف سلام پھیرنے میں دائیں کندھے کے پر اور بائیں طرف سلام پھیرنے پر بائیں کندھے پر نظر رکھتے ہیں۔ جمائی کے وقت کیا ہے، منہ بند رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ قیام میں ہیں تو سیدھے ہاتھ کی پیٹھ سے آپ جمائی کو روکیں گے، اور جب آپ کسی دوسرے رکن میں ہیں تو آپ بائیں ہاتھ سے کریں گے۔ تکبیر کے وقت مردوں کو ہتھیلیاں آستین سے باہر نکالنا ہے، عورتوں کو آستین سے باہر نہیں نکالنا ہے۔ ممکن حد تک کھانسی کو دفع کریں، ٹھیک ہے، اگر روک سکتے ہیں تو روکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، عید الفطر کی کچھ کیا ہے کچھ مسنون چیزیں ہیں۔ صبح کو جلدی اٹھنا ہے، مسواک کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یہ آپ دیکھیں۔ اپنے پاس جو کپڑے موجود ہوں، نئے ہوں یا پرانے، ان میں سے اچھے کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے۔ یہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد کیا ہے، دعائیں رہ جائیں گی، وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے 100 روپے میں کتنا ہے، 25 روپے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے اگر میسر ہو تو کھجور کھانا چاہیے، اور نہ کوئی بھی میٹھی چیز کھانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، خوشی کو ظاہر کرنا، گنجائش کے مطابق خوب صدقہ کرنا، اگر اتنا پیسہ ہے تو خوب صدقہ کریں، کنجوسی نہ کریں۔ عیدگاہ جلدی جانا چاہیے، عیدگاہ کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جانا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نماز عیدگاہ نہ پڑھنا۔ اگر جامع مسجد ہے تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے۔ پیدل جانا چاہیے، کسی گاڑی وغیرہ سے نہ جائیں۔ راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آپ کو پڑھنا ہے۔ آہستہ آواز سے عیدگاہ تک پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عید الفطر میں آپ کو کیا کرنا ہے، ہلکے ہلکے پڑھ کر جانا ہے، اور جب عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے آپ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، ٹھیک ہے، راستہ بدل کر آپ کو آنا ہے۔ اب عید الاضحیٰ کی بتا دیتا ہوں، اس کو اب میں ختم کرتا ہوں، فنش کرتا ہوں۔ نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھانا، عید الاضحیٰ کی میں بتا رہا ہوں، اور عید الفطر میں کھانا چاہیے۔ نماز کے بعد سب سے پہلے اگر قربانی کر رہا ہو تو اپنی قربانی کا گوشت کھانا ہے۔ کون سا گوشت کھانا ہے؟ قربانی گوشت کھانا ہے۔ راستے میں بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ بقیہ وہ تمام چیزیں عید الاضحیٰ میں مسنون ہے جو عید الفطر میں بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے جو لوگ پوچھتے ہیں، مسئلہ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا کیا سنت ہے؟ تو دیکھا ہوگا آپ نے مسجدوں میں یا عیدگاہ میں امام صاحب سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں، سورہ غاشیہ۔ یہ پڑھنا کیا ہے، سنتیں ہیں۔ تو اس میں ہم نے کیا کیا دیکھی، اس میں ہم نے سونے کی سنتیں دیکھیں، سو کر اٹھنے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں، اور آداب نماز دیکھی، اور اس میں عید کی سنتیں، ٹھیک ہے، اور عید الاضحیٰ کی سنتیں۔ تو اگر یہ ویڈیو واقعی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو بھی اس طرح کی نالج مل سکے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم کیا کریں گے، ہم مسنون دعاؤں کا 1 شارٹ لے کر آئیں گے، تھوڑی سی دعائیں ہوں گے اس کے اندر۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔